ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأبرار نهدي وجه الكرم وطول مقام صداقة خادم الكرام سیدہ نشین آسمان آنے دربار عالی شمشن بخشن اور دیگر مہمان آنے کا قدر کرتے اللہ علیہ صدقہ شکر ہے اس نے اپنے گھر میں آنے کا موقع دیا اور دیوان مبارک پڑھنے کی سعادت دے رہا ہے الحمدللہ اس کی بڑی مہربانی ہے اس نے ہمیں اپنی تعلیم اور اپنے محبوب کے ساتھ سنا یہ امت آپ کی اپنے محبوب کی بات رائے کرنے کے حقیقت کہ پورا ثابت کرنے کا موقع دیا یہ بھی ان کا درد ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے ساتھ امت کو پیدا فرمایا اور ایمانی برکت سے مالا مالا فرمایا حضرات امت مبارک پر ہمارا پروگرام جو ہمارا موضوع کر رہا ہے رسول الاعراف میں پانچواں پارہ ہے امت مبارک کا جو موضوع گفتگو ہے وہ بصورت تفسیر قرآن جاری ہے یہ جو شروع میں حروف مقطعات ہیں اس پر میں نے دو باتیں کی تھی جو آپ نے سماعت فرمائی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب یہ تو کتاب ہے کہ اس قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے اور اپنے محبوب السلام سے وہ خاطب ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب کون سی؟ ان ضلع جس کو ہم نے نازل کیا ہے،
جس کو ہم نے اتارا ہے، نازل کیا ہے، اور کس کی طرف؟ فرمایا الیک، آپ کی طرف۔ میں نے ایک بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية الله، اس کو اللہ تعالیٰ فرمایا اگر یہ قرآن مجید میں اللہ کا کلام اگر میں پہاڑوں پر نازل کرتا، کتنے پہاڑ مضبوط ہیں اور کتنے پختہ ٹھوس ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر میں یہ قرآن مجید میں اپنے کلام کو اگر میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ پانی کی طرح بہہ گئے، خاشعاً متصدعاً من خشیۃ اللہ، یعنی اس کے خوف سے، اس کے خوف سے۔ یہاں بڑی خوشی بات جو میری زبان پہ آ رہی ہے، امیر المومنین حضرت علی شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رو رہے تھے، اس ساتھی نے دیکھا تو آپ رو رہے تھے۔ ساتھیوں نے پوچھا یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے؟ تو باب مدینہ جو علم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے پھر قرآن مجید کی یعنی کس عہد کریمہ کو آپ نے تلاوت فرمایا جو سورۃ اعراف میں آتا ہے۔ آپ عرض فرمانے لگے کہ لوگوں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کو یہ میں جو یہ کتاب انزل الیک اس پر میں نے بات کر رہا ہوں، اور اس پر ایک میں نے بات کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑا خوبصورت ارشاد فرما رہا ہے جو میں نے آپ کے یہاں بیان کر دیا ہے، لیکن میں قرآن مجید سمجھ رہا تھا پھر پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم یہ قرآن علی جبل کسی پہاڑ پر نازل فرما دیتے اللہ لرأیتہ خاشعا، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان پہاڑوں کا حال کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے جھک جاتا، ہٹ جاتا، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے جھک جاتا، ہٹ جاتا، اور آگے کیا فرمایا؟ یعنی پھر وہ ریزہ ہو جاتا، سانس ہو جاتا۔ دیکھیں یہ پہاڑ کتنے مضبوط ہیں، کتنے پختہ ہیں، کتنے مضبوط استوار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں میں یہ فرما رہا ہے کہ اگر میں اس قرآن مجید کو، اگر اس اپنے کلام کو اگر میں نازل کرتا کہ پہاڑوں پر، تو ان کا حال کیا ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے جھک جاتے، ہٹ جاتے اور پاش ہو جاتے۔ اور اس کو مفسرین نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ وہ پانی کی طرح بہہ جاتے، پانی کی طرح بہہ جاتے۔ یہ حال ہو جاتا ان کا، پہاڑوں کا حال ہوتا، تو پھر انسان اور ہم جاری نہیں رہتے، ہمارے اندر خوف ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کے قریب ہی نہیں آ رہے، ان کو ہم نے فقط کلام کو مردوں کے لیے رکھا ہے۔ کوئی مر گیا بنی قرآن میں جس کو بخشی گئی، یہ فقط یہ مردوں کے لیے رہا ہے، نہیں وہ طرف۔ اصل میں یہ کلام جو ہے، یہ ابھی انشاءاللہ کی بات آئے گی اس آیت کے آخر میں، اصل میں یہ قرآن مجید جو ہے یہ نصیحتوں کا خزانہ ہے، اسلام کا خزانہ ہے، عبرت کا واقعات کا یہ خزانہ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، اس میں تدبر کرتے ہیں، اس میں غور کرتے ہیں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ ان کے لیے یہ قرآن مجید نصیحت بھی ہے،
اصلاح بھی ہے، تربیت بھی ہے، اس کی سیرت کو، اس کے کردار کو، اس کی زندگی کو، اس کی زندگی کے اعمال کو خوبصورت بنانے کا قرآن مجید اللہ کا کلام نازل کیا ہے۔ لیکن کیا ہے، اگر عالم اسلام کا پوری دنیا میں، کیا اقوام دنیا میں اگر عالمی سطح پر دیکھیں، اگر عالمی اسلام کو دیکھیں تو یہ کیا حال ہو رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ قرآن مجید سے دوری ہے۔ اور میں حقیقت دربار عالیہ صوفیہ آباد شریف کی جامعہ مسجد میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج میرے آقا علیہ السلام کی امت پھر پلٹ آئے اور اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائے، وہی دور، وہی نما، وہی ساعتیں، وہی گھڑیاں، وہی ماحول دوبارہ لوٹ آئے جو ماحول آقا علیہ السلام کے دور نبوت اور صحابہ کے دور۔ اور پھر اگر میدان بدر میں، کیا اگر میدان بدر میں 313 کہ اگر اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائے کہ پوری دنیا کی طاقتیں مقابلے میں ہیں، سواریاں ان کے پاس، سامان ان کے پاس، عیش و عشرت ان کے پاس، دولت ان کے پاس، دنیا کی طاقت ساری ان کے پاس، اور ادھر کیا ہے؟ ادھر فقط 313 ہے، سواریاں بھی کم ہیں، اسلحہ بھی کم ہے، جان کا جو ساز و سامان ہے وہ بھی کم ہے، تعداد میں بھی تھوڑے ہیں، لیکن ان کے اندر تقویٰ تھا۔ میری باتوں میں غور کریں، میری باتوں میں غور کریں، یہ آپ لے کر جائیں، یہ آپ کے لیے پیغام ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑے انعامات ہیں۔ اب وہاں غیبی مدد کیوں آئی؟ اللہ نے ان کو فتح سے ہمکنار کیوں کیا؟ فتح سے مالا مال کیوں کیا؟ فتح سے سرفراز کیوں کیا؟ اور غیروں کو مغلوب اور آپ کو غالب کیا، اور پوری دنیا کو قیامت کی صبح تک آنے لوگوں کو یہ بتانا مقصود تھا، مثال کر دی کہ جن کے ہاں تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو۔ تقویٰ پرہیزگاری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اس کے محبوب علیہ السلام کی اتباع جن کے دامن میں آ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس سے بن مانگے میں عطا کرتا ہے۔ اگر امت مسلمان میں بات کر رہا تھا جس کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر امت مسلمان اگر پھر پلٹ کر، پھر لوٹ کر، پھر اگر واپس اگر اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ محبت کریں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے، سمجھنے، تدبر کرنے، غور و فکر کرنے، پھر اس پر عمل کرنے کی صورت میں اگر وہ قرآن مجید سے وابستہ ہو جائے، جڑ جائیں، لگ جائیں، تو خدا کی قسم یہ کلام رب کا ہے، تو جو رب کے کلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بن مانگے عطا کرتا ہے۔ یہ کرونا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کمیاں ہماری ہیں، یہ غلطیاں ہماری ہیں، یہ کوتاہیاں ہماری ہیں۔ حقیقت ہے اگر یہ ہماری کوتاہیاں، یہ ہماری کمیاں، یہ ہماری کجیاں اگر دور ہو جائے، اس کے دور ہونے کا وہ سوال کر دیتا ہے کہ یہ دور کیسے ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے اس کو دوری کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوتاہیاں ختم ہو جائیں، غلطیاں ختم ہو جائیں، کمیاں ختم ہو جائیں، پھر اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آؤ اس دور میں کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، بس ایک ہی ذریعہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ جڑ جاؤ، لگ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ، پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرے کلام کے ساتھ جڑ گیا ہے، کلام میرا ہے، تو سمجھو کہ میرے کلام کے ساتھ جڑنے کی صورت میں تو میرا ہو گیا ہے، تو اب میرا وعدہ ہے کہ میں تیرا ہو گیا ہوں۔ اگر میں میدان بدر میں اگر تھوڑوں کو بڑوں پر اگر میں غلبہ دے سکتا ہوں تو وہ بھی تو میرے محبوب امتی تھے نا۔ ہاں ان کا درجہ صحابیت تھا، انہوں نے آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کو ایمان کی حالت میں دیکھا تو درجہ صحابیت پر فائد ہو گئے، لیکن تھے تو وہ بھی امتی نا، ہم بھی امتی ہیں، وہ بھی امتی تھے۔ فرق یہ ہے کہ وہ صحابی تھے، ہم صحابی نہیں ہیں۔ تو لیکن یہ بھی تو آپ نے سنا ہوگا، میں نے ایک بات کی تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ تو مان لیں گے اگر نیکی کرو گے نا تو ایک نیکی، لیکن جب میرے آنے والے امتی ایک نیکی کریں گے ان کے نامہ اعمال میں 2 نیکیاں لکھی ہیں، تو یہ کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا نہیں ہے۔
پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے لیے ایک نور ہے اور ان کے لیے دو نور ہیں۔ پھر اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر میدان بدر میں اگر 313 کے اندر اللہ ایسی مدد کرے کہ قیامت کی صورت کو مثال طے کر دے کہ جہاں جن کے ہاں پوری دنیا کی طاقتیں تھیں اور جن کے ہاں کچھ بھی نہیں تھا، سواری کی صورت میں، سامان کی صورت میں، تعداد کی صورت میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کے ہاں ایک طاقت تھی، وہ کیا تھا؟ وہ تقویٰ تھا۔ یاد رکھا کیا تھا؟ تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، حکم برداری تھی، اتباع تھی۔ ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے اعمال، ان کے آفات، ان کی زندگیاں خوبصورت تھیں۔ قرآن کے ساتھ وابستہ ہونے کی صورت میں، نبی پاک کی اتباع کی صورت میں، تو پھر اللہ کا فرماتا بس اب پریشان نہیں ہونا، اب پریشان نہیں ہونا، اور اگر تمہارے ہاں تقویٰ ہو، تقوی کی دولت ہو، میرے محبوب علیہ السلام کی اتباع کی صورت میں، میرے قرآن سے وابستہ ہونے کی صورت میں، پھر پریشان نہیں ہونا، میری بھی ساری طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ کو مدد، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ رو رہے ہیں، کیا؟ اب وہ رو رہے ہیں، اور جب رو رہے تھے تو ساتھ نے پوچھا، یہ میں سنتے آداب کی پہلی عیب پر میں یہ روایت اس کا رہا کہ امیر المومنین حضرت علی شیر خدا ابن قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، تو اس ساتھ نے آپ نے جب دیکھا تو پوچھا کہ یا امیر المومنین رضی اللہ عنہ وہ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے یا کوئی تکلیف ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایت کریمہ کو تلاوت کیا، اتنا یہ ایت نمبر 72 ہے، سورۃ الاحزاب ہے، اور یہ میں کتاب انزل الیک کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہم نے نازل کی آپ کی طرف، اگر نازل ہو جائے پہاڑوں پر ان کا حال وہ ہو جائے جو میں نے ابھی بیان کیا، اور اگر یہ امانت کے طور پہ آئے تو حضرت علی خود فرما رہے ہیں۔ یہ میں حوالی اسی پر دے رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، بولی نہ سمجھے، یہ بڑا کمال کلام ہے، بڑا کمال کلام کس کا ہے؟ تو جو کلام میں کلام الہیہ ہو اس کے مقابلے میں کائنات کا کون سا کلام ہے؟ اور ہم اوروں کے کلاموں میں لگ گئے، لیکن قرآن مجید کے کلام جو اللہ کا کلام اس کو نہ پڑھا، اس کی تو توجہ نہ کی، وابستہ نہ ہوئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے زیارت کی، کیا یہ باتیں بتا کو یاد رہیں گے نا؟ اللہ تعالیٰ کی زیارت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، تو عرض کیا اپنے بارے کا اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا اللہ تعالیٰ کی قربت نہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں، کیا اللہ تعالیٰ کا پیار نہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں، کیا اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا راضی ہونا نہیں؟ دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے تو اس سے بڑی قربت اور خوشنودی کو ہو سکتی نہیں ہو سکتی، تو قریب تو ہو گئے، خوشنودی تو مل گئی، تو عرض کیا باری تعالیٰ تیرے قریب ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا کہ اے میرے پیارے آمد محمد تیرے قریب ہو تو گیا کہ تم نے اپنا دیدار کروا دیا، تو میرا دیدار ہو جانا ہی قربت ہے، کیا میرا دیدار ہونا ہی قربت ہے۔ قربان جائیں جب امام صاحب عرض کرتے ہیں کہ ہماری تعالیٰ دیدار کر کے بھی کہتے ہیں، اور حقیقت میں دیکھا گیا تو یہ ہمارے لیے تھا، ان کا ہمارے اوپر احسان تھا، ان کا ہمارے اوپر پوچھا عرض کیا کہ ہماری تعالیٰ تیرے قریب ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت جواب دیا، اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا نا کہ تو میرے قریب تو ہو ہی گیا، کہ تو میرا دیدار جب مالا مال ہوا میرے دیدار کی دولت تمہیں مل گئی، لیکن قربان جائے اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربان فرمایا ہاں اے آمد بن حنبل اگر میرے کوئی قریب ہونا چاہے، مجھے قریب کرنا چاہے میرے قرب سے، میری خوشنودی سے، میری رضا سے، اگر کوئی مالا مال ہونا چاہے پھر اس کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، عبادت وہ کیا فرمایا وہ میرے کلام کو محبت سے کثرت کے ساتھ پڑھے۔ اب یہ کتنا خوش بیت ہے، اور اگر یہ دربار عالم کے بعد جامعہ مسجد کے جمعہ کے خطبہ سے اگر یہ آپ پیغام لے کر جائیں، گھر والوں کو بتائیں، دوست احباب کو بتائیں کہ
یار میں آپ وہاں سے بات کوئی خوشبو سن کے آیا ہوں، کون سی؟ کہنے کہ یار آپ پیغمبر رحمت اللہ بڑے امام گزرے، ان کو اللہ تعالیٰ کا خواب دیدار ہوا اور وہ عرض کرتے کہ باری تعالیٰ تیرے قریب ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ کا فرمان میرے قریب ہونے کا ذریعہ یہ ہے کہ میرے کلام کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اس کی تلاوت کریں۔ اور اگلی بات کریں جو طلب ہے امام صاحب نے اور کمال کرتے ہیں، ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے کیونکہ یہ ہو بھی سکتا ہے۔ عرض کیا بات تعالیٰ تیرے قریب ہونے کا ذریعہ یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ میرے کلام کو کثرت سے پڑھنے سے تیرے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، لیکن ایک عرض ہے، کیا ایک اور عرض ہے، وہ یہ ہے کہ تیرے کلام کو سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھ کے پڑھے۔ دیکھیے ہر کوئی ترجمہ نہیں جانتا کہ جانتا، ہر کوئی تفسیر نہیں جانتا، ہر کوئی ایک حرف کے معنی کو اس کے مطلب کو تو جانتا نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے کتنی اچھی اور خوبصورت ہمارے لیے بات پوچھی، پہلے تو یہ پوچھا تیرے قریب ہونے کا ذریعہ کیا ہے، یہ بھی کمال تھا، یہ بھی تحفہ تھا ہمارے لیے۔ اور جب دوسری بات پوچھی کہ کیا سمجھ کر یا بولیے یا بغیر سمجھ کے، تو خالق کائنات نے بھی کمال کر دیا، فرمایا ہے احمد بن حنبل میرے کلام کو سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھ کے پڑھے، بس وہ میرا کلام سمجھ کے پڑھے کہ یہ کلام کلام الہی ہے۔ یار میں آپ کو کیا باتیں بتاؤں، ابھی میں پہلی آیت میں ابتدائی معنی میں چل رہی ہے، ابھی تو جو کاغذ میں دو چار باتیں لیکن منہ میں جا نہیں رہا ہوں، کتنی خوبصورت باتیں ہیں۔ میں ایک شخص کے بارے میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور تلاوت کرتے رہتے تھے، پڑھے ہوئے یا ایک کلام ایک قرآن کی سمجھ کے پڑھ رہا ہے اور ایک بغیر سمجھ پڑھ رہا ہے، ان کو تو پڑھنا آتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کو کلام پڑھنا بھی نہیں آتا، سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے، یعنی اس کی عربی اس کا جو متن ہے وہ بھی پڑھنا، سارے بولیے وہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ بس وہ کیا کرتا اس طرح اوپر انگلی پھیرتا رہتا ہے، یار اس کی انگلی رب کو کتنی پسند آئی ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ اس کا وابستہ ہونا، جڑ جانا، لگ جانا کو کتنا پسند آیا۔ بس وہ قرآن کی ایسے انگلی پھیرتا رہتا ہے، کہتا ہے یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ اس کو پتا وہ حق اور سچ کہتا ہے کہ جب کلام ہی رب کا ہو تو وہ سچا کیوں نہ ہو، وہ حق کیوں نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کی شروع میں فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ میری وہ کتاب ہے یا یہ میرا وہ کلام ہے یا یہ میری وہ گفتگو ہے یا یہ میرا پیغام ہے کہ جس میں کوئی کسی ایک حرف میں بھی شک نہیں ہے۔ اے تو رکوع تو بڑی دور کی بات ہے نا، ایک حرف بھی ایک حرکت میں بھی شک نہیں ہے۔ اور اس بزرگ جو قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کا مطلب، اس کو جو عربی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں مطلب، کیا کہتے ہیں مطلب، وہ اس مطلب کو سمجھتے تھے، جانتے نہیں تھے، پڑھنا نہیں آتا تھا، بس انگلی پھیرتے رہتے، کیا انگلی پھیرتے رہتے اور کیا کہتے ہیں یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، وہ پڑھتا اس کی ساری زندگی ایسے ہی گزر گئی، پڑھتے پڑھتے حق اور سچ کہتے اس کی زندگی گزر گئی، روزانہ قرآن کھولتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور کرتے کرتے فوت ہو گئے۔ جب رب کے دربار میں گئے فرمایا میں نے اسی عمل پر تیری بخشش فرمانی، اسی عمل پر میں نے تیری بخشش فرما دی ہے کہ تو میرے قرآن کے ساتھ جڑا رہا، تو میرے قرآن کے ساتھ لگا رہا، تو میرے قرآن کے ساتھ پیار کرتا رہا، تو میرے قرآن مجید کو دیکھتا رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر کوئی قرآن نہیں بھی پڑھا ہوا اور نہیں پڑھ سکا وہ روزانہ کھول کے صرف اس اللہ کے کلام کی جو عربی کے متن وہ اس کا دیدار ہی کرتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے کلام کا دیدار ہی کرتا ہے۔ یہ باتیں یہاں رکھ کے نہیں جاتا، یہ باتیں ساتھ رہ کے جا رہے ہیں۔ جو آپ اس قرآن کی نہیں پڑھے ہوئے کوشش کریں پڑھ لیں، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ روزانہ وضو کریں، قرآن نکال کے دو چار صفحوں کو دیکھیں اور آپ بھی کہیں کہ مولا یہ تیرا کلام ہے، میں تو تیرے کلام کی زیارت دیدار کرنا ہوں اس لیے کہ یہ تیرا کلام ہے، کیا پتہ یہ تیرے دیدار آپ کو پسند آ جائے اور اسی پر تیری بخشش ہو جائے، اسی پہ تیرا دل پر رب کا کرم ہو جائے۔
اس لیے مطلب امام صاحب نے ہمارے لیے پوچھا کہ اس کو سمجھ کر پڑھے کیا؟ بغیر سمجھ کے پڑھے. رب نے فرمایا اے احمد الحمد بس وہ میرے کلام کو پڑھتا رہے, میرے کلام کی تلاوت کرتا رہے, میرے قرآن کیا ساتھ وابستہ رہے, سمجھ کر یا بغیر سمجھ کے. بس وہ بغیر سمجھ کے پڑھتا ہے یا سمجھ کے پڑھتا ہے, میرے کلام کے ساتھ وابستہ جڑ جائے, میرا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ میرے قریب ہو جائے, وہ میرے قریب ہو جائے. اور حقیقت بھی ہے, اور حقیقت بھی ہے. اب دیکھو نا مثلا یہ ابتدا بے لفظ ہے الف لام میم صاد. اگر کوئی شخص یہ کہ ایک حرف ہے, میرا آقا الصلوۃ والسلام کہ یہ ایک حرف نہیں ہے, یہ 4 حرف ہے. پھر ہر حرف میں اگر الف ہے اس میں بھی 3 حرف ہیں, لام میں 3 حرف ہیں, آگے میم میں 3 حرف ہیں, صاد اس میں بھی 3 حرف ہیں. پہلے 4 حرف بدس نے کیا, کتنی ہوگی یہ کیا 40. پھر 4 ہر حرف 3 حرف ہیں, تو 4 تیاں 12, 40 میں کی تو وہ ہوگی, تو 12 کی کتنی ہوگی 120, 120 اور 40 کتنی ہوگی بولیے 160. جب میرے کو پڑھا الف لام میم صاد مجھے نیکی ملی کتنی 160, تمہیں ڈبل ملی. یہ ہے رب کا کلام. کوئی آئے تو صحیح, کوئی جڑے تو صحیح کلام کے ساتھ. میں اگر پڑھتا ہوں تو میں سنت ادا کر رہا ہوں, اور اگر تم پڑھتے ہو تو تم فرض ادا کر رہے ہو. قرآن کا پڑھنا سنت ہے اور سننا فرض ہے. مجھے 160 نیکی ملی, تمہیں ڈبل ہو گئی, کتنی ہو گئی ہاں جی 160 مجھے ملی ہے نا, تو ڈبل ہو گئی نا 180 نہ ہوگی 200 تو اتنی نیکیاں آپ کو مل گئی. اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی میرے قریب ہونا چاہے یا مجھے قریب کرنا چاہے, وہ میرے قرآن کو پڑھتا ہے, سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے قرآن سے جڑ جائے. اگر دیکھیں کہ اگر الف لام میم صاد پر اگر اتنی نیکیاں مل رہی ہیں, تو اگر وہ روزانہ صرف دیکھتا ہی رہے تو اس کو کتنی نیکیاں مل جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کتاب انزل الیک, یہ کلام اس کو کوئی سما نہیں سکا, اس کا کوئی وزن اٹھا نہیں سکا, لیکن میں نے اس کلام کو اگر نازل کیا ہے تو تیری طرف نازل کیا ہے, اس کی طرف تیری طرف نازل کیا ہے. فلا یکن فی صدرک, اور اس کو میں نازل کیا تیرے دل پر, تیرے دل قلب اطہر پر نازل کیا ہے, اور تیرے دل پر میں نے وہ طاقت وہ قوت دے رکھی ہے کہ اگر قرآن نازل کروں پہاڑوں پہ تو وہ پھٹ جائیں, جھک جائیں, ریزہ ریزہ ہو جائیں اور پانی کی طرف بہ جائیں. لیکن میں نے تیرے قلب اطہر کو اتنی طاقت دی ہے کہ الف الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن مجید الیک فلا یکن فی صدرک, میں نے تیرے دل پر اس کو نازل کیا ہے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہر تکلیف نہ ہو, پریشانی نہ ہو. یہ میں نے قرآن مجید نازل اس لیے کیا ہے, اس قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد 2 کام میں آپ کے سپرد کر دیے ہیں. کتنے؟ یہ آقا کے سپرد ہوئے, پھر آگے صحابہ کو سپرد ہوئے, آگے ہمارے یہاں سپرد ہو رہے ہیں, قیامت تک نسل در نسل یہ 2 کام آپ کے میرے ہاں سپرد ہے. یہ علماء کی ڈیوٹی نہیں ہے, تم سن رہے ہو, تم بھی جا کے یہ ڈیوٹی دو. کون سی؟ یہ تم ذرا بھی اس کلام کے ذریعہ کلام کی وساطت سے لوگوں کو ڈراؤ, لوگوں کو پیغام دو, لوگوں کی صلاح کرو, تربیت کرو. کیوں کہ یہ قرآن کیا ہے, اب اور کرنا, یہ قرآن کیا ہے, یہ کلام الہیہ کیا ہے. تو رب نے قرار کر دیا, فرمایا وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ, وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ, یہ اللہ کا کلام کا ہے, یہ تو میرے مومنوں کے لیے نصیحت ہے. انشاءاللہ آپ کوشش کیا کریں, 12 بجے تک پہنچ کیا کریں انشاءاللہ. یہ بڑا پیارا موضوع ہے. ابھی تو میں نے اس کو آغاز کیا ہے, ابھی تو پہلی آیت کے اندر بڑے بڑے نکات ابھی بیان کرنے ہیں, پھر دوسری آیت کو چھیڑیں گے, پھر تیسری آیت کو. یہ صورت اعراف پتہ نہیں زندگی میں مکمل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یہ جو میں صورت اعراف شروع کر بیٹھا ہوں نا, اس کے اندر تو کیا کیا رب نے بتانے رکھے. جو میری کاغذ میں یہ 4 باتیں لکھ تو میں یہی نہیں, بڑی بڑی کمال باتیں تھیں. ابھی تو میں نے اس آیت پر تشریح تھی, حضرت علی کی میں کی بات سنا کرنے لگا تھا, بڑی طویل بات ہے. حضرت علی کیوں رو رہے تھے, وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پیپر شروع کریں گے. آپ کوشش کیا کرتے تو میں جلدی آ جاتا ہوں, آپ بھی آ جائیں. اگر آپ 11:15 تو میں 11:15 تک شروع کر دوں.
آجائے بولیے تھوڑے بڑا تقریر شروع کر دیں گے انشاءاللہ جان کر تو پڑھا لگا آپ سنیں تو صحیح تو دو چار باتیں لے کر جائیں انشاءاللہ تو اب آج کے موضوع کا نتیجہ وزن یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے جب ہم تقویٰ پیدا کریں گے تو مدار بدن کی مدد آج بھی ہمارے نازل ہو سکتی ہے آج کے موضوع کا نقطہ لطیف تھا وہ میں نے آخر میں بیان کر دیا ہے اللہ کو سلامت رکھے اللہ کا خوش رکھے